جی السلام علیکم خواتین حضرات، آج ہے جی دسمبر کی 12 2022 اور دن ہے آج پیر کا۔ تو کل میں نے ایک ویلاگ کیا تھا، بلکہ دو ویلاگ کیے تھے، جس میں میں نے شاید یہ ذکر کیا تھا کہ آرمی جو ہے وہ ایسا ادارہ نہیں ہے کہ وہ رن ٹائم پہ فیصلے کرتی ہے اور اپنا جو سٹانس ہے وہ چینج کرتی ہے۔ وہ جس طرح چلتے ہیں اس طرح چلتے ہیں، ایک ادارہ ہے، ایک سسٹم ہے، اور ہم سب امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، انکلوڈنگ خان صاحب بھی، کہ ہمارے جو نئے جنرل ہیں عاصم منیر صاحب، وہ شاید کچھ چونکہ وہ حافظ ہیں اس لیے ان کے دل نرم ہوں گے اور وہ کچھ شاید کوئی انقلاب لے کے آ جائیں گے۔ تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ تو نہ ہو پائے گا، انقلاب وغیرہ تو چھوڑ دیں، یہی بہت بڑی بات ہوگی کہ وہ غلط فیصلے نہ کریں، جو باجوہ صاحب نے غلط فیصلے کیے ہیں وہ نہ کریں بس، باقی ان سے کوئی خاص ایسی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ وہ کافی بائی دا بک چلنے والے بندے ہیں، اسٹرکٹ ہیں اور سارا کچھ ہے، یعنی کہ ان کی کوئی نیگیٹو بات کسی نے کہی نہیں ہے۔ لیکن اینی ویز کیونکہ آرمی ہے تو سسٹم تو ہوتا ہی ہے۔ تو ایک نیوز چل رہی ہے، لوگوں نے کنفرم بھی کیا ہے، کچھ چیزیں کنفرم نہیں ہیں، کچھ ہیں۔ وہ یہ ہے کہ جنرل صاحب جو ہیں اپنے بما اہل و عیال، کچھ اور آرمی کے کولیگز، اپنے کچھ جونیئر، کچھ سٹاف ممبرز، اپنی شاید ان کی بیگم بھی شاید ساتھ تھیں، وہ گئے ہیں جو آرمی کا جو ہاسپٹل ہے جہاں پہ ارشد شریف شہید کی جو والدہ ہیں، جہاں پہ وہ ایڈمٹ ہیں۔ وہ سنا ہے کافی سیریسلی بیمار ہیں، وہ ہارٹ کا مسئلہ ہے، پہلے کسی اور ہاسپٹل میں تھی، پھر وہ یہاں موو ہوئی ہیں۔ یہ سنا ہے کہ دی بیسٹ ہاسپٹل ہے ہارٹ کا، کارڈیالوجی کا، آرمی کا، واللہ عالم۔ تو وہاں ان کو موو کیا ہے، وہاں ان کو علاج ہو رہا ہے، تو وہاں گئے ہیں یہ دورے پہ ان سے تعزیت کرنے بھی اور جو بھی ہے ملنے بھی۔ دو تین مکس نیوز آ رہی تھی، پہلے شروع میں نیوز آئی تھی کہ جی وہ جو نیوز انہوں نے آؤٹ کی تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے دلاسا دیا ان کو اور کہا کہ جی ہم انصاف کریں گے، نہیں چھوڑیں گے جس نے ارشد شریف کو شہید کیا، پورا اس کو ٹریک کریں گے کس نے مارا۔ میں نے اس وقت بھی میں نے ویلاگ بھی کیا تھا، پڑھا ہوا بھی میرے اس میں لسٹ میں، کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ پاسبل نہیں ہے کہ ارشد شریف شہید کے جو قاتل ہیں وہ پکڑے جائیں، ممکن نہیں ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ ہمیں کوئی اگر جو ہے غلط ثابت کر دے تو بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن اب جو نیوز آ رہی ہے جو لیٹسٹ، میں نے دو تین ڈفرینٹ جگہوں سے میں نے چیک کیا ہے، ایک آرمی کا بندہ ہے اس سے بھی، عمران ریاض خان نے بھی، ایک دو اور لوگوں نے بھی، ارشاد بٹی نے بھی وہی بات کی ہے سملر، اور ڈاکٹر معید نے بھی بات کی ہے کہ وہ جو ملنے تو گئے ہیں، ٹھیک ہے وہ تو ٹرو ہے، ملنے تو گئے ہیں، لیکن یہ جو بات تھی نا کہ ہم انصاف کریں گے، وہ شاید اتنی صحیح نہیں ہے۔ شاید کہا ہو، روانی میں کہا ہو، لیکن جو باتیں لیک ہو رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ سب نے مل کے جو ان کی والدہ ہیں ان کو ایموشنل بلیک میل کرنے کی کوشش کی ہے، کہ آپ کو جو بتا رہے ہیں کہ جی اس میں آرمی انوالوڈ ہے، تو جنرل باجوہ انوالوڈ ہے، یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب پروپیگنڈا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ سب جو نام ڈال رہے ہیں ایف آئی آر میں آپ کر رہے ہیں، یہ سب غلط ہے، یہ کوئی ایسے اس میں ان کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ اور یہ وہی سٹانس ہے جو سب کو پتہ ہے کہ وہ اپنے بندے بچانا چاہ رہے ہیں۔ نیوز ہے، اب یہ ہم نے ظاہر ہے فرسٹ ہینڈ تو ہمیں نہیں پتہ، یہ تو ان سب جو بڑے بڑے ویلاگرز ہیں، بڑے بڑے جو جرنلسٹ ہیں، یہ ان کے تھرو نیوز ہے۔ تو انہوں ان کی وائف نے بھی ان کو کنونس کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ سب جو ہے نا یہ ڈرامہ ہے، یہ سب میڈیا کا ہے، کہ جی اس میں آرمی انوالوڈ ہے، یا اس میں جو فلاں میجر انوالوڈ ہے، آئی ایس آئی انوالوڈ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کا نام ڈلوا رہے ہیں اس میں ایف آئی آر میں، وہ بالکل اس کا فائدہ نہیں ہے، کیونکہ وہ سب غلط ہے، بندے وہ نہیں ہیں جو آپ سمجھ رہی ہیں۔ اس سب نے مل کے نا ان کو اس طرح کنونس کرنے کی کوشش کی کہ یہ ایسا نہیں ہے تو ایسا ہے۔ اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ انہوں نے ان کی جو ان کی بیٹی ہیں انہوں نے بھی جواب، بیٹی ہے بیٹا ہے، جواب میں یہ کہا ہے کہ اگر آپ جو کہہ رہے ہیں اگر سچ ہے تو پھر جو 15-16 جو ایف آئی آر کٹی تھیں پاکستان میں، وہ کس نے کاٹی تھیں؟ پھر یہاں سے وہ بھاگے کیوں پاکستان سے دبئی کیوں گئے، دبئی سے کینیا کیوں گئے، اس کا پھر کیا ہے؟ تو انہوں نے آگے سے بڑے اس کو
بڑے آرام سے کہا کہ ایف آئی آر کا کیا ہوتا ہے، وہ تو سب پہ کٹی ہوتی ہیں، وہ تو فلاں بندے پہ بھی اتنی کٹی ہیں، فلاں پہ بھی اتنی کٹی ہیں، تو ان پہ بھی کٹیں گے تو کیا ہوتا ہے. ان کے بڑا اس کو ایزی لیا کہ جیسے یہ کوئی بچوں کا کھیل ہے. اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اتنے جو ہوتے ہیں طاقتور لوگ، ان کے لیے یہ بچوں کا کھیل ہی ہوتا ہے. ان کے لیے یہ کوئی ایسی ایک بندے کو مارنا مروانا یا اس کو کرنا، یہ تو کوئی ایسی کوئی بڑی چیز نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے اس کو ایزی لیا کہ یہ ایف آئی آر سے کیا ہوتا ہے پاکستان میں، ایف آئی آر تو کرتی رہتی ہیں. 16 کٹ گئیں ارشد پہ، باقی لوگوں پہ جو ہے عمران خان پہ بھی کتنی کٹی ہوئی ہیں، عمران ریاض خان پہ کٹی ہوئی ہیں، اور پتہ نہیں کس صابر شاکر پہ کٹی ہوئی ہیں. تو اس سے کچھ نہیں ہوتا، وہ خیر ہے. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ ہاں وہ جو ہے جو آپ کہہ رہی ہیں کہ یہاں ان کے حالات خراب تھے، تو ایسا نہیں ہے، پاکستان میں بالکل محفوظ تھے. اور سارا کچھ یعنی کہ سارا جو نیریٹو ہے ان کا اپنا، اس کو الٹا کرنے کی کوشش کی ہے کہ جی یہ کیس جو ہے رفع دفع ہو جائے. اور میں نے پہلے ہی کہا تھا یہ کیس کیری آن نہیں کر سکتا. صحافی جتنا مرضی، عمران ریاض خان جتنا مرضی کلپ لے، ارشد بھٹی جتنا مرضی شور کر لے، ڈاکٹر معید جتنے سے، اس طارق متین جو بڑے بڑے جو سپورٹ کرتے ہیں جو ہے ارشد شریف کو، یہ جتنی مرضی کھپ ڈال لیں، یہ کھاپی ہونی ہے الٹیمیٹلی. اور اس کیس نے خود ہی ڈائی آؤٹ کر جانا ہے، ایسا ایسا اس نے ٹھنڈا پڑ جانا ہے جیسے باقی کیس ٹھنڈے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے. کیس سٹارٹ بڑا ہائپ سے ہوتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ. اب دیکھنا بے نظیر ہے، انہوں نے بے نظیر کو مارا. اتنی بڑی پرسنالٹی جو ارشد بھٹی سے تو ظاہر بڑی پرسنالٹی تھی، پی ایم تھی پاکستان کی، ان کو مارا آپ نے. تو کیا کیا ہوا؟ کس نے پکڑا؟ کس نے مجرم پکڑے ہیں؟ کہاں ہے قاتل؟ کہاں ہے کیس؟ کچھ نہیں ہوا. ٹھیک ہے نا. ضیاء الحق کیا ہے، بے شمار بندے مرے ہیں، تو کچھ نہیں ہوتا. ارشد بھٹی تو ایک صحافی تھا. ٹھیک ہے جذباتیت ہے ایموشنل اٹیچمنٹ ہے ان صحافیوں کی بہت زیادہ، اور ساری باتیں بھی کرتے ہیں. جیسے خاص طور پہ عمران ریاض خان جو ہیں وہ تو بہت زیادہ اٹیچڈ ہیں. باقی سارے لوگ بھی ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ باقی نہیں ہے، لیکن یہ زیادہ بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نہیں چھوڑیں گے. لیکن میں نہیں سمجھتا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیس جو ہے اس کا کوئی فیوچر نہیں ہے، ویسٹ آف ٹائم ہے. آپ اپنا حق ادا کریں، جو کرنا چاہ رہا ہے وہ ضرور کرے، لیکن یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کے قاتل جو ہیں وہ پکڑے جائیں، کیونکہ اس کے پیچھے جو ہاتھ ہیں وہ بہت بڑے بڑے ہاتھ ہیں. تو یہ بڑی خام خیالی ہوگی ہماری کہ ہم اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ کچھ ہو جائے گا. تو بہرحال کہنا میں چاہ رہا تھا کہ جو آصف منیر صاحب ہیں، وہ ان کی پوری فیملی سمیت، ان کی بیگم، سب ان کی فیملی نے ٹرائی کی ہے کہ ذرا تھوڑا سا مائنڈ چینج کیا جائے ارشد شریف کی والدہ کا، کہ ایسا نہیں ہے. اور سنا ہے وہ بہت بیمار ہیں اور کافی کرٹیکل کنڈیشن میں ہیں. بلکہ کسی نے تو یہ بھی کہا تھا، کسی جرنلسٹ نے، میں نام نہیں بھول گیا اس کا، وہ تو کہہ رہے تھے کہ ممکن ہے کہ جیسے باقی بندوں کو مروایا جاتا ہے، ان کا بھی وہ جو ہے کام تمام کر دیں اسی چکر میں، جو کہ انتہائی ظلم ہوگا. بہرحال زندگی جتنی جس کی ہے اتنی ہے. لیکن جس ہاسپٹل میں ہے وہ یہ کنفرم ہے کہ وہ ایک پاکستان کا کارڈیولوجی کا دی بیسٹ ہاسپٹل ہے، تو اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے. بہرحال ان کی صحت ظاہر اللہ کی مرضی ہے، جس کو جتنی مرضی زندگی دے، جب مرضی چاہے تو آپ سے زندگی لے لے، اس کا تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. لیکن ایک کسی نے بات کی تھی کہ یہ بھی ان کے ایجنڈا میں ہے بڑے لوگوں کے، جس طرح مراد سعید آج کل قابو آیا ہوا ہے، اس کو بھی جو ہے سائڈ پہ لگانے کے چکروں میں اس کو پکڑیں، اس کو بھی ننگا کریں، فوٹو میں بنائیں، وہی سارا کچھ جو باقی سے ہوا ہے. شہباز گل پہ بھی دوبارہ کام شروع ہو گیا ہے وہی اس طرح. عمران خان کے پیچھے بہت سختی سے پڑے میں کس طریقے سے قابو آئے وہ بھی چل رہا ہے. اور سنا کہ ارشد شریف کی جو والدہ ہیں ان کے ساتھ بھی کوئی ایسا واقعہ ہو سکتا ہے. اگر وہ نہیں مانیں گی تو کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے. عاصم سواتی، وہ تو پتہ ہی ہے آپ کو کہ اعظم سواتی سوری، کہ ان کا کیا چل رہا ہے. تو اب یہ نیوز کھلے گی. ابھی لوگوں نے اتنا کلیئر ہی نہیں بتایا، لیکن صحافی کچھ بتا رہے ہیں اس کے بارے میں کہ آصف منیر کی جو کانورسیشن ہوئی ہے ان کے ساتھ، ان کی والدہ کے ساتھ. تو لیکن یہ شرمناک ہوگا اگر یہی بات سچ ہے، اگر انہوں نے یہی کہا ہے ان کو کہ یہ سب جھوٹ ہے، تو بہت ہی شرمناک ہوگا. پھر عمران خان صاحب کو پھر سمجھ لگ جانی چاہیے کہ جو وہ امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں، وہ امیدیں جو ہیں وہ رنگ نہیں لائیں گی. اور جو میں پہلے کہہ رہا ہوں یہ نہیں ہوگا. آرمی اس طرح نہیں کام کرتی کہ ایک نیا بندہ آیا تو وہ پچھلے بندوں کو بھول جائے گا.
یہ نہیں بھولتے اور بولنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ ایک ادارہ ہے، ایک اسٹیبلشڈ پروفیشنل ادارہ ہے. وہ جیسے ہوتا نہیں ہے یہاں پہ، آپ اپنے موویز میں دیکھا ہوگا کہ جو امریکن آرمی ہے اپنے ایک بندے کو پیچھے نہیں چھوڑتی، وہ ساتھ لے کے جاتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کہہ دیں کہ جی اس کو ہم چھوڑ دیں گے اگر وہ زخمی ہو گیا، وہ ساتھ لے کے جاتے ہیں. تو آرمی بھی ہماری ایسی ہے، ایک پروفیشنل ادارہ ہے. وہ اپنے کسی سولجر کو اس طرح ذلیل نہیں ہونے دیں گے. آپ بے شک جتنا مرضی ذلیل کریں، لیکن آپ ان پہ کوئی کیس نہیں کر سکتے. کیس اگر ہو بھی گیا تو اس کیس کا کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو آصف منیر صاحب بھی وہی کریں گے جو پہلے ہوتا ہے. تھوڑی بہت چینج آ جائے لیکن ایک جو جنرل پیٹرن ہے ان کی ورکنگ کا، آئی ایس آئی کا، آرمی کا، وہ وہی رہے گا جو باجوہ کا تھا یا اس سے پہلے تھا، رائل شریف کا سب لوگوں کا تھا. یہ سیم پیٹرن ہے آرمی کا. تو یہ خبریں آ رہی ہیں ان کی والدہ کے بارے میں، دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. ان کی صحت کیسی ہے پتہ لگ جائے گا، اگر زیادہ کریٹیکل ہیں وہ بھی پتہ لگ جائے گا. تو بہرحال یہ بہت ہی افسوسناک ہوگا. اور انہوں نے یہ وہاں پہ آ کے ایسی باتیں کی ہیں ایک شہید کی والدہ کے سامنے کہ آپ جو کہہ رہی ہیں وہ غلط ہے، وہ جھوٹ ہے، اصل کہانی یہ ہے، آپ جو سمجھ رہی ہیں وہ غلط ہے. تو بیسیکلی ایف آئی آر سے وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کے نام جو ہیں وہ اس کی ضد نہ کریں، میجر کا نام اور فلاں بندے کا نام. اللہ مالک ہے. اوکے جی، اللہ حافظ.